इन्होंने स्कैंडल बेनकाब किया डकी केस के हवाले से। आपने कोता खूह में डाल दिया, ये खबर थी या स्कैंडल था? वो मैंने वीलॉग देखा, मैं कहा यार बच्चे दी बॉडी लैंग्वेज ते मासूम है। एक मूछों वाला बंदा आता था, मुझे कहता था कुछ लगता करवाना केस क्लियर के नहीं करवाना। कि बाप की ये गाड़ी जिसमें झूठे ले रहा है, ये एफआईए की गाड़ी है यार, और ये पिस्टल लेके सारे एफआईए के अफसरान है जिनके बीच में ये खड़ा है। ये देखे मेरी बाप डकी को हथकड़ी लगा कर ऊपर लेकर जा रहा है। क्या समझ रहे हैं कि ये बंदा पकड़ा नहीं जाएगा? आमिर भट्ट साहब क्या वजह आपको, आप बच्चे हैं फीडर पीते हैं, आपको नहीं पता क्या वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वाईके न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। आज हमारे साथ शाहिद चौधरी साहब के भाई आरिफ चौधरी मौजूद हैं। इन्होंने स्कैंडल बेनकाब किया डकी केस के हवाले से, और सोशल मीडिया पे इस टाइम तूफान आ चुका है कि इसके ऊपर तो किसी की नज़र ही नहीं थी। हम लोगों ने जब वो वीडियो देखी, हम लोग खुद हैरान हो गए थे, क्योंकि डकी की जब पेशी थी, हम हर पेशी पे उसको जाके कवर करते थे, देखते थे। लेकिन एनसीसीए के जब ऑफिसर और उनको लेके कचहरी आते थे, उनके अंदर एक बंदा था। ये बताएंगे अब कि वो क्या बंदा था, क्या वो प्राइवेट बंदा है, सरकारी बंदा है, जो कि डकी ने अपने व्लॉग में भी जिक्र किया है कि एक मूछों वाला बंदा आता था, मुझे कहता था हाँ तो कुछ लगता करवाना केस क्लियर के नहीं करवाना, लगता तो नहीं करवाना। यकीन करें कि हम लोग भी देख के उस खबर को हैरान हो चुके हैं। क्या हो क्या रहा है इस इदारे के अंदर? आमिर भट्ट साहब, पहले तो मैं आपको बताऊं, मुझे तो ये भी नहीं पता था इस केस का आईओ कौन है। मुझे ये भी नहीं पता किसकी ज़ेरे हिरासत है डकी, मुझे पता ही नहीं डकी कौन है। बाय गॉड, सोशल मीडिया से मेरी कोई मैं नहीं था, मतलब देखा ही नहीं, कभी यूज़ ही नहीं किया। इत्तेफाक से अमीना मैंने वीडियो डकी की वो जो आगे उसने वीलॉग किया ना अपना, मैंने वो देखा ना, तो वीलॉग देखा? हाँ मैंने उसका वीलॉग देखा, पहले ही देखा, पहले कभी आज तो सोशल मीडिया यूज़ भी नहीं किया। इवन के मैंने अपने शाहिद चौधरी साहब के प्रोग्राम भी बड़े कम देखे, बड़े कोई शाद नादर किसी ने दिखा दिया हो। वो मैंने वीलॉग देखा, मैं कहा यार बच्चे दी बॉडी लैंग्वेज ते मासूम है। बॉडी लैंग्वेज यदि कोई ऐसी नहीं है कि इसे पता, उसका सुनना शुरू किया जैसे वो बता रहा है। मैंने ना फिर इसकी वीडियो के जो क्लिप्स हैं ना सारे, मतलब जो इसकी अरेस्ट के थे, पेश अदालत में पेश होने के, वो सारा देखा, वो कलेक्ट करता गया। अपने दोस्तों अहबाबों को कहा, मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना मुझे दी, और किसी मेरे ख़ास मेहरबान ने मुझे ये चीज़ें भी दी। ये जो आदमी जिसके बारे में डकी कहता था ना कि मुझे आके हवालात में और ये वो ऐसे मुझे मूंछों वाला बंदा मुझे कहता है कुछ दे ले जान छुड़ा, ये वो आदमी डकी की नज़र में तो पुलिस वाला है। क्योंकि जब आप पुलिस थाने में किसी में भी बंद हो, इदारे के पास बंद हो, तो आपके पास तो वहाँ का कोई कैंटीन वाला भी आएगा तो आपको लगेगा पुलिस वाला है। डकी को तो यही लगता था। दर हकीकत वो पुलिस वाला नहीं है, वो एक सिविलियन आदमी है। उसका जौहर टाउन में हमाम है, वो पेशे से एक नाई है। नाई को गाली नहीं है, प्रोफेशन है यार, उसका काम है ना। मुझे उसके प्रोफेशन से कोई इतराज़ है। वो नाई है, उसका नाम है ज़हीर अब्बास। वो एक एफआईए का कांस्टेबल, कोई पुलिस मुलाजिम, कोई नौकरी उसकी सरकारी नहीं है। डेड श्योर हूँ तो कह रहा हूँ ना, वरना मुझे नहीं पता इसके जो है वो आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं। अब मेरा उस सिविलियन से तो मैटर ही कोई नहीं, मेरा उसके आईओज़ वगैरह, मेरा महकमे से कोई मैटर नहीं। मेरा एक सवाल है महकमे से कि अगर इसी तरह महकमे के सरकारी लोग, महकमे के अफसरान सिविलियंस को ले लेकर, आप देखें वो गाड़ी चलाए ना, अगर उसकी हिफाई का, हालांकि ये भी जुर्म है, लेकिन चलो मैं चलूँगा यार, किसी ने प्राइवेट ड्राइवर रख लिया होगा, वो गनमैन चले, मैं किसी शायद प्राइवेट गनमैन रख लिया होगा, पिस्तौलें पकड़ी वो फिर रहा है। एक बंदा मुलजिम को कड़ी लगा के जो अदालत में पेश करता है ना सर, वो पुलिस वाला होता है, वो सरकारी मुलाजिम होता है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ करता है। जिम्मेदारी के साथ करता है ना, उसकी जिम्मेदारी है। अब वहाँ पे एक सिविलियन करवा रहा है, क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। इस बात का नोटिस इदारों को खुद लेना चाहिए, बजाय इसके कि मैं ब्रेक कर रहा हूँ, मेरे पे नोटिस लेने का सोच रहे हैं, मुझसे आप सवाल करें। ये इदारों का चाहिए, उसका नोटिस ले जिसने उसको प्राइवेट रखा हुआ है। ये अदालतों में कड़ी पकड़ के उसकी पेश करवा रहा है अदालत में। आप किसी से पूछे तो ये अदालतों में मुलजिम को पेश कौन करवाता है? क्या आपको नहीं पता कौन करवाता है? ये मैं जो बंदा आपको दिखा रहा हूँ, इसमें कुछ शक है कि वो अदालतों में जा रहा है या एफआईए में फिर है? आपने देखा नहीं, गाड़ी चला रहा है, ये देखे ना, गाड़ी चला रहा है। गाड़ी भी नहीं चला सकता ना, मैं कह रहा हूँ चला रहा है, अदालतों में पेश कर रहा है। मैं कह रहा हूँ ये सिविलियन है भाई, इसके बाप की गाड़ी है। मुझे बताया ना, इसको जेज में मिली हुई है कि सरकारी गाड़ी को चलाता रहेगा। कौन वो ऑफिसर हैं जो सिविलियन को अपनी गाड़ियां चलाने को दे रहे हैं? सिविलियन को कह रहे हैं अदालतों में पेश कराओ मुलजिम को, उसके साथ भन तोड़ करो। भन तोड़ कहते हैं ना हम अपने अल्फाज में। अभी मेरे ज़राए ने मुझे कंफर्म किया हुआ है कि ये भी साइड पे है। जब से वो ऑफिसरान जिन्होंने इसको रखा हुआ था ना अपने साथ, जब से उन पर मुसीबत आई है,
تو آپ کو پتا ہے مصیبت میں تو سگے بہن بھائی بھی چھوڑ جاتے ہیں, تو وہ یہ تو پھر ایک ان کا ایک کار خاص تھا. اگر یہ بندہ, آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ چل رہی ہے, اس پہ نوٹس ہونا چاہیے, اور اس چیز کو جو ہے نا کلیئر بھی آپ لوگوں نے ہی کرنا ہے, اداروں نے کرنا ہے کہ یہ سویلین بندہ ہے یا پھر ایف آئی اے کا بندہ ہے. اگر تو یہ ادارے کا بندہ ہے تو یہ پھر بھاگا کیوں ہوا ہے, مفرور کیوں ہے ابھی تک؟ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ چودھری سرفراز اور شعیب جو آئیو تھا اور ان کی ساری ٹیم جو ہے نا وہ اریسٹ ہو چکی ہے, اور کس کیس میں اریسٹ ہوئی ہے. اب اگر یہ بندہ پکڑا جاتا ہے, یہ اریسٹ ہوتا ہے, تو اس کے پاس کیا ثبوت اور کیا چیزیں نکلیں گی؟ عامر بٹ صاحب کیا چیزیں ڈیل کر رہا عامر بٹ صاحب یہ تو ڈکی بیچارہ تھا نا, اس کے ساتھ جو ہوا یہ اس کی وجہ سے بندہ ہائی لائٹ ہو گیا. یہ تو پہلی دفعہ ہائی لائٹ ہو گیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ڈکی جیسے ایک فیمس آدمی کو عدالتوں میں پیش کر رہا ہے, تو اس سے پہلے کتنی دیر عرصہ دراز سے یہ ایف آئی اے میں اس طرح کام کر رہا ہوگا این سی سی آئی والوں کے ساتھ؟ بھائی یار کر ہی رہا ہوگا نا, پرانا ہی آتا ہوگا. میرا یہ آپ کو دعویٰ ہے بھائی, میرا ایک یقین ہے بھائی, میں جانتا ہوں نا محکمے کو, اس سے کروڑوں روپے کی برآمدگی ہونی چاہیے. میری ذاتی آبزرویشن ہے, یہ ہونی چاہیے, 100% ہونی چاہیے. لیکن طریقہ کاری سے تفتیش کا وہی ہونا چاہیے جو ایک عام آدمی کے ساتھ ہوتا ہے, پھر دیکھنا برآمدگی ہوگی. لیکن اگر وہ گونگلوں سے مٹی چاڑنی ہے تو پھر تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. کیونکہ یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ ایک بتایا ہے, یہ بندہ ایف آئی اے کے آفس کے اندر, وہاں پہ عام شہری تو نہیں جا سکتا جس نے پستولیں لے کے گھوم رہا ہے, جس نے, ہاں جی, پستولیں لے کے گھوم رہا ہے. دیکھیں آپ چل رہا ہے, آپ کی اسکرین پہ آپ کو دی ہیں ساری چیزیں, پستولیں ہاتھ میں پکڑ کے گھوم رہا ہے, حوالاتوں کے آگے ملزموں کے ساتھ جا کے نیگوشیٹ کر رہا ہے. وہی تو ہم کلیئر کر رہے ہیں کہ عام بندہ جو ہے نا وہ تھانے ایک دو دفعہ جائے نا تو اس کو کہتے ہیں کدھر آپ جائیں نا, اور ایف آئی اے کے آفس میں یہ سمجھ لیں کہ آ رہا ہے جا رہا ہے, کچھ ہے تو یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے نا. کلامی معافی چاہتا ہوں, آپ اپنا مائک چھوڑ کے ایز اے سویلین کسی لاہور کے تھانے میں جائیں ہیں, بلا والات کے آگے جا کے دکھائے ہیں مجھے. نہیں جا سکتے, یہ بات ہے میری, نہیں جا سکتے. آپ سمجھے میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں. ایک سویلین کو اتنی اتھارٹی دی کس نے؟ اچھا, یہ جب خبر آپ نے بریک کی ہے اور یہ پہلے آپ نے چودھری صاحب کے ساتھ ڈسکس کی تھی؟ جی کی تھی, بالکل کی تھی. چودھری صاحب کے آپ کو پتہ سورسز بھی آپ خود سمجھدار ہیں, آپ سمجھدار ہیں کہ وہ انہوں نے اگر مجھے کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے تو پھر غلط ہو سکتی ہے. ان کا کیا موقف تھا, وہ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ وہ کہتے ہیں اس کا کھانا خراب کر دو, انہوں نے مجھے یہ کہا ہے. اب انہوں نے بڑے سخت لفظ کہے ہیں, وہ میں کہہ نہیں سکتا ہوں یار. تو ہم چودھری صاحب سے بھی اس پہ اگر پوچھیں, بالکل نہیں, ان سے بات کریں. ان کا موقف بھی جو ہے نا وہ ضروری ہے اس پہ, کیونکہ عارف بھائی نے تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے پاس چیزیں آئی ہیں, ثبوت آئے ہیں, تصویریں آئی ہیں, انہوں نے چیز کو نوٹ کیا ہے, اس کے بعد چودھری صاحب کے ساتھ ڈسکس کیا ہے کہ یہ معاملہ, یہ کیس ہے, تو اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے. اگر تو دیکھیں کوئی غیر مصدقہ خبر ہوتی تو چودھری صاحب نے سب سے پہلے بھائی کو کہنا تھا, ہو تو کی کر رہے ہیں, اے خبر نہیں چلانی. اس پہ جو ہے نا چودھری صاحب کا بھی موقف بنتا ہے تھوڑا سا, ان کا ٹیک میں لوں گا, وہ اس پہ کیا کہتے ہیں. چودھری صاحب, عارف بھائی نے جو خبر بریک کی ہے, آپ نے تصدیق کی ہے کہ ایسی چلا دی ہے خبر؟ آپ نے کوتا خوہ میں ڈال دیا, یہ خبر تھی یا سکینڈل تھا؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں. خبر کے ساتھ سکینڈل تو ہے, خبر بریک ہوئی ہے تو سکینڈل بنا ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں, لوگوں کا تو دھیان ہی کسی اور سائڈ پہ تھا, وہ صرف کہہ رہے تھے کہ این سی سی اے کے ڈائریکٹر سرفراز چودھری, شعیب ریاض آئیو جو ہے, ان کی ٹیم کو جو ہے اریسٹ کر لیا گیا ہے, اس کیس میں کر لیا گیا ہے, کرپشن 9 کروڑ, یہ ساری چیزیں. لیکن اتنی گہری نظر آپ کے بھائی نے تو, میں آپ کو بتا رہا ہوں, پتہ کیا ہے, آپ نے جب عارف سے یہ سوال کیا نا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ یہ جب پکڑا جائے گا تو کیا ہوگا, تو عارف چودھری نے آپ کو آگے سے یہ جواب دیا ہے کہ اس سے کروڑوں روپے کی ریکوری ہوگی. ریکوری شاید اس سے ہو یا نہ ہو, لیکن یہ جو ہے نا منتریاں لینے کا, جو کہ یہ اوپر میرے ذرائع, آپ کو پتہ ہے کہ میں خبر کو جو ہے میں اس کے کپڑے اتار کے اس کے اندر گھس جاتا ہوں, تو میرے جو ذرائع نے مجھے کنفرم کیا نا وہ یہ کیا ہے کہ یہ افسران بالا کا جو ہے نا منظور نظر ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے, یہ کوئی لوکل ہمارا کوئی تھانہ نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے دیں گے اور اس کا سر پیر کوئی نہیں ہوگا. اگر یہ بندہ پکڑا جائے نا, یہ بھاگ گیا ہوا ہے اس وقت, یہ مفرور ہے, ایف آئی اے کے رابطے میں یہ نہیں ہے. اگر یہ بندہ پکڑا گیا اور اس کی تفتیش ہوئی صحیح زبردست, تو یہ پتہ لگ جائے یہ کن کن افسران کا جو ہے نا, یہ تو وہ بڑے بھائی جان جو ڈکی نے کہا ہے, ان کو چاہیے اس کو لپیٹے میں لائیں. اور یہ اس کو سائڈ پہ کرنے کی وجہ کیا ہے, یہ پلان ہے ایک نا کہ باقی چودھری سرفراز وغیرہ سے ریکوری نہیں ہوگی, ان کی بیل ہو جائے گی. اگر یہ پکڑا گیا تو یہ جو ہے نا افسران کو جو ہے نا ان کا کپڑے اتار دے گا کہ میں فلاں کے لیے منتری. یہ کال پوائنٹ جو ہے, پتہ ہے نا وہ کال سینٹر ہی کیا ہوتے ہیں, کروڑوں روپے کی وہاں سے یہ منتریاں اکٹھی کرتا ہے. شاید اس کو کچھ ملتا ہو, 10 پیسے 5 پیسے یا کمیشن کو ملتا ہو,
تو بیسیکلی یہ نا آپ نے سوال وہ بھی کیا ہے کہ جس کا کوئی سلون تھا, اس کا حمام تھا. جو حمام ہوتا ہے وہاں پہ نائی ہوتا ہے, اور یہ دیکھے دوں گے پکانے والا ٹیم کا یہ ممبر ہے ایک نا, تو آپ یہ دیکھیں اس کے باپ کی یہ گاڑی ہے جس میں چوڑے لے رہا ہے, یہ ایف آئی اے کی گاڑی ہے یار, اور یہ پسٹل لے کے سارے ایف آئی اے کے افسران ہیں جن کے بیچ میں یہ کھڑا ہے. اس کے بعد نہیں ہے, صرف اس کے پاس ہے پسٹل اس سے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. عدالت کے اندر سب کھڑے ہیں, یہ پانی کی بوتل پی رہا ہے. یہ دیکھیں میری بات, ڈکی کو ہتھکڑی لگا کر یہ اوپر لے کر جا رہا ہے. تو یہ عارف چودھری نے جب ویڈیو دیکھی نا, وہ واقعی سوشل میڈیا کو نہیں دیکھتا نہ اسے جانتا ہے, باقی وہ ہے کہ روٹین میں اگر کوئی پوسٹ دیکھ لے تو دیکھ لے. اس کو کسی اس کے دوست نے بھیجی ہے, تو اس نے جب دیکھا نا کہ یہ کام اس کو سمجھ آ گئی, کیونکہ ساری زندگی دھکے کھاتے رہے اسی طرح کے معاملات میں تو ہم رہے ہیں, تو اس نے میرے سے رابطہ کیا نا. اس نے کہا جی یہ بات ہے. میں نے کہا یار مجھے دکھاؤ. میں نے دیکھا, جب پھر تھوڑا سا اس کو میں نے دیکھا تو آپ کو پتہ لگ ہی جاتا ہے پھر. تو یہ ساری صورتحال ہے. یہ بندہ جو ہے نا یہ ناسور ہے. اس کو اگر اسی طرح جس طرح میں کہہ رہا ہوں یہ ہے, تو اس کو ریگل چوک کے اندر الٹا لٹکا کے پھانسی دینی چاہیے, تاکہ آئندہ وہ کار خاص بننے کی ہمت نہ کرے. یہ فرنٹ مین تھا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ بندہ پکڑا نہیں جائے گا؟ ابھی تک کیوں نہیں پکڑا گیا؟ 3 دن سے خبر بریک کی ہے. کیا وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ عامر بٹ صاحب کیا وجہ؟ آپ کو, آپ بچے ہیں فیڈر پیتے ہیں, آپ کو نہیں پتا کیا وجہ ہے؟ ہمارا خبر بھی ایسی بریک ہوئی ہے, تو ابھی تک وہ بندہ کیوں نہیں ریسٹ ہو رہا؟ آپ جا کے پکڑ لینا. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں نا. ہم نے پہلے اپنے پروگرام میں بھی اپلوڈ کر دیا, سارے حقائق بتا دیا. اب آپ موقف لینا, ہم نے آپ کو بھی بتا اسٹینڈ لیا ہوا نا ہم نے اپنی بات سے ہم مکرے تو نہیں. کام یہ اداروں کا ہے. اگر ادارے اسے نہیں پکڑتے تو بھائی ہم اس سے کیا غرض ہے؟ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے اس کو پکڑے. ہم نے تو ایک جو ہے اسکینڈل بے نقاب کیا, اس کو کہتے ہیں رشوت اسکینڈل, اس کو کہتے ہیں افسران کا منظور نظر اسکینڈل. اس کو یہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ سویلین ہو کے جو ہے نا مال کھا رہا ہے, ڈکار رہا ہے, اور ایف آئی گاڑیوں میں چوٹے لے رہا ہے. آپ کا کیا مطلب؟ یہ گاڑی لے کے کہیں جاتا ہوگا تو یہ روٹی کے پیسے دیتا ہوگا؟ آپ مجھے بتاؤ. بالکل نہیں یار, سویلین آدمی کا کیا کام ہے کہ وہ ہتھ گھڑی لگا, اوپر سے ڈکی کے دیکھے ساری تصاویر میں نظر آ رہا ہے. ہم نے کوئی فیک بات تو نہیں کر دی. ہمیں ایف آئی اے والے یہ جواب دے گا یہ ہے کون؟ بالکل ایسی ہے. بس اتنی سی بات ہے, ہماری کون سی کوئی ڈیمانڈ ہے؟ جی بالکل. ناظرین, چور صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, اور عارف چودھری کی بھی آپ نے بات سنی ہے, اور یہ تصویر بھی اس کی چل رہی ہے اسکرین پہ, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس پہ ہمارے اداروں نے اب سٹینڈ لینا ہے کہ اس بندے کو ڈھونڈنا ہے, اور جب یہ ملتا ہے تو اس پہ جب انویسٹیگیشن ہوگی نا, تو آگے پھر کیا چیزیں سامنے آئیں گی. مزید جو ہے نا اس میں جو ہے نا پیش رفت ہونی ہے. اگر اس پہ کوئی اپڈیٹ نیو آئی تو ہم وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. آپ نے اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانی ہے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عامر بٹ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.